حضرت خدیجہ سلام علیہا وہ پہلی خاتون ہے جنہیں قرآن مجید کی روح سے سب سے پہلے ام المومنین ہونے کا شرف حاصل ہوا تھا۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں آپ کے اثار و قربانی کا تذکرہ بھی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی سے پہلے جناب خدیجہ سلام علیہا مکہ کے بڑے کاروبار کی مالکن تھیں۔ آپ کے کاروان تجارت میں 80 اونٹ تھے جن کے ذریعے شام، یمن وغیرہ آپ کی تجارت ہوتی رہتی تھی۔ شادی کے بعد آپ نے اپنا سارا مال اور ساری دولت پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دی تاکہ اسلام کی نشوما کے کام آ سکے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام علیہا انتہائی بافضیلت خاتون ہے۔ آپ کے والد ماجد خولید بن اسد اور والدہ کا نام فاطمہ ہے۔ حضرت خدیجہ نے 70 برس کی عمر میں وفات پائی اور مکہ کے مشہور قبرستان جنت المعلی میں دفن ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر حاضر ہوئے اور فرمایا، یا رسول اللہ، یہ خدیجہ ہیں جو ایک برتن لے کر آ رہی ہیں جس میں سالن اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ جب یہ آپ کے پاس آئیں تو انہیں اللہ رب العزت کا اور میرا سلام کہیے گا اور انہیں جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت دے دیجیے گا جس میں نہ تو کوئی شور ہوگا اور نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت مریم ہے اور اسی طرح اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت خدیجہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر 4 خطوط کھینچے اور دریافت فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کی بہترین خاتون ہے جو کہ حضرت خدیجہ بن خولید، حضرت فاطمہ بنت محمد، حضرت آسیہ جو کہ فرعون کی بیوی ہیں اور حضرت مریم بنت عمران ہیں۔ 10 رمضان المبارک ام المومنین حضرت خدیجہ سلام علیہا کا یوم وفات ہے۔ حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت خدیجہ کے ساتھ محبت کا عالم یہ تھا کہ ان کی زندگی کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے بارے میں فرمایا کہ تم سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی، کیونکہ انہوں نے ایمان لا کر اس وقت میرا ساتھ دیا جب کفار نے مجھ پر ظلم و زیادتی کی حدیں پار کر دی تھیں۔ انہوں نے اس وقت میری مالی مدد کی جب دوسروں نے مجھے اس سے محروم کر رکھا تھا۔ اس کے علاوہ ان سے مجھے اللہ نے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت خدیجہ سلام علیہا کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے پناہ محبت تھی، لیکن کیا آپ کے علم میں ہے کہ حضرت خدیجہ سلام علیہا کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی؟ اس کی وجہ بھی آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ حضرت خدیجہ نکاح کے بعد 25 برس تک زندہ رہیں اور پھر 10 رمضان المبارک ہجرت سے 3 سال پہلے آپ نے انتقال فرمایا۔ چنانچہ نماز جنازہ اس وقت تک شروع نہیں ہوئی تھی، اس لیے ان کا جسم مبارک اسی طرح دفن کر دیا گیا، کیونکہ اس وقت تک نماز جنازہ اور 5 وقت کی نماز فرض نہیں ہوئی تھی۔ بالکل اسی طرح رمضان کا مہینہ ہونے کے باوجود کوئی فرض روزے بھی نہ تھے، کیونکہ اس وقت تک روزے بھی فرض نہ ہوئے تھے۔ اور اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے تھے، اور 2 عظیم صدموں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ غم میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس لیے اس سال کو عام الحزن بھی کہتے ہیں، یعنی غم کا سال۔ حضرت خدیجہ سلام علیہا کی وفات مدینہ کی ہجرت اور نماز فرض ہونے سے قبل اسی سال ہوئی، جبکہ حضرت ابو طالب کی وفات بھی اسی وقت ہوئی۔ روایات کے مطابق انہیں جنت میں موتیوں سے تیار کردہ گھر بھی ملے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے 6 اولادیں پیدا ہوئیں، 2 صاحبزادے جو بچپن میں انتقال کر گئے اور 4 صاحبزادیاں پیدا ہوئیں۔ حضرت قاسم بن محمد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے تھے، انہی کے نام پر آپ کی کنیت ابو القاسم تھی۔ ان کے بعد حضرت زینب بنت محمد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھیں۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بہت کم عمر پائی، چونکہ زمانہ نبوت میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے بعد حضرت رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے بعد حضرت ام کلثوم بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آخر میں جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ سلام علیہا۔ ان سب کی پرورش میں 1 سال کا فرق تھا۔
حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں۔ وہ جب نکاح میں آئی تو ان کی عمر 40 برس کے قریب تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زندگی میں کوئی دوسری شادی نہ کی۔